اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد یہ وہ صورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے۔ اس کا دوسرا نام جو ہے نا وہ ہے سورہ، اس کا نام دوسرا نام ہے قتال، بزو کی رفیع القتال، اس میں یہ ورڈ آتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام یہ ہے۔ خیر یہ صورت تب نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، لیکن ابھی جنگ عملاً شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، اور مکہ سے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کے لیے حالات بہت مشکل بنائے جا چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب مدینہ بھی ہجرت کر چکے تو وہاں پہ بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، مطلب چھوٹی سی ایک بستی تھی مدینہ کی، اور اس کو بالکل مٹانے پر تلے ہوئے تھے، جیسے کہ غازہ، اور چھوٹی سی بستی ہے، اور اس کے اندر ان کو تھا کہ اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو شاید ہم اسلام کو ہی جڑ سے ختم کر دیں گے۔ تو اب مسلمانوں کے پاس دو ہی چارے رہ گئے تھے، یا تو یہ کہ وہ دین حق کی تبلیغ ہی نہ کریں، اس سے دست بردار ہو کر سرنڈر کر دیں ان لوگوں کے آگے، یا پھر دوسرا ان کے لیے راستہ یہ تھا کہ مرنے مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں یا اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزیمت کی راہ دکھائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے لڑائی کرنی ہے، اور سب کو پتہ تھا کہ اس وقت جنگ کے حالات، جنگ کے کیا مطلب ہیں، کیونکہ مشکل سے نہ 1000 جنگی جو لوگ تھے، جنگجو تھے، وہ 1000 بھی نہیں تھے، بہت ہی کم لوگ تھے، اور فائنینشیل حالت بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، کیونکہ مدینہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ والے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی اتنی فائنینشیل، ان کے پاس کوئی سپورٹ تھی، بس مدینہ والوں نے، انصار نے اپنی بھی چیزیں آدھی آدھی کر دی، تقسیم کر لی گئی تھیں، تو مسلمانوں کا فائنینشیلی یعنی کہ ایک بہت ہی کمزور، اور کیونکہ بہت ہی کمزور حالت تھی فائنینشیلی، بہت ہی غربت کا عالم تھا، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی اہل عرب نے بھی ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا، تو دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ فائنینشیل پاور نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ وہی صورت ہے کہ اس میں جنگ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ دو ہی گروپس تھے، ایک یہ کہ اپنے وہ روک رہا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور خود بھی نہیں مان رہا تھا اور لوگوں کو بھی روک رہا تھا اللہ تعالیٰ کا مذہب اسلام قبول کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ لوگ کوششیں کر رہے تھے۔ اور دوسرا جو تھا، جو حق کو مان گیا تھا، جو اس حق کو مان گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ یا تو پہلے گروہ کی ساری جو کوششیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو زیرو کر دیں، ان کو ختم کر دیں، رائے گاں کر دیں، اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیں۔ تو یہاں پہ نا ابتدائی جنگی ہدایات اس صورت میں آئیں گی، یعنی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، جنگوں کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، جنگ کا حکم آ گیا تھا لیکن ابھی جنگیں شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے نا وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اور کفار اس مدد سے محروم ہوں گے، نہ وہ صرف دنیا میں ہی اس مدد سے محروم ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکال کے انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، تو انہوں نے دراصل اپنے لیے تباہی کی، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے غازہ کے اوپر بم مار کے تو بڑا ہم نے کمال کر دیا۔ تو یہی صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس وقت کہ انہوں نے اپنے لیے ہی خود ہی تباہی کی، کیونکہ کوئی بھی شرک کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا۔ تو پھر اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے، اس تیسری گروہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی طرف ڈسکشن، کہ وہ لوگ تھے جو صرف اپنی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ ہم بچ جائیں،
ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، ہم نہ مر جائیں. تو ان کو صاف صاف خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو منافقت والا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو منافقت کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور صرف یہ کہ اگر آزمائش ہے، اپنے آپ کو تم نے ثابت کرنا ہے. چاہے تم اگر تم اس آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے، اپنی جان کو داؤ پہ نہیں لگا رہے، تو بے شک نماز، روزہ، زکوٰۃ تو وہ ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہیں ہے. تو مسلمانوں کو تک تلقین کی گئی کہ تمہارے پاس اگر ٹیکنالوجی کم ہے، اگر تمہارے پاس سامان کم ہے، لوگ کم ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، بلکہ تم نے پھر بھی ہر صورت میں تم نے جنگ ہی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. تو اس میں آخر میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ تم نے اگر تم صلح کر لو گے تو اس سے دشمن کی جرأت اور زیادہ بڑھے گی، وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اور زیادہ تیار ہو جائیں گے. تو مسلمانوں نے کیا کرنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمان ہی غالب رہیں گے، اور یہ پہاڑ سے ٹکرا کر یہ پہاڑ پاش ہو جائے گا. یعنی کہ سوچیں ہم کہ ایک انسان کیسے پہاڑ کو توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی پاور بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی پاور نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مدد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آخر میں یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بھی دعوت دی گئی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالات بہت زیادہ فائنینشلی بہت ویک تھے. تو کہا کہ تم نے اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس وقت میں بخل سے کام نہیں لینا. اگر تم بخل سے کام لو گے تو اللہ تعالیٰ کا دین تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی اس کے دین کے لیے قربانی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے اور اس کی جگہ دوسرا گروہ لے آئے. سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. یعنی کس سے کفر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان کا انکار کر دیا. وصدوا عن سبیل اللہ. صدوا عن سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکنا اور دوسروں کو بھی نہ آنے دینا. تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ ایک تو زبردستی کسی کو اسلام نہ لانے دیا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کے حالات اتنے مشکل کر دیے جائیں کہ ان کے اوپر ان کو ایمان پر رہنا بہت مشکل ہو جائے. جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کتنی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا کہ وہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں. اور تیسری یہ کہ ان کے ایسے پروپوگنڈاز کیے جائیں ایسے وسوسے کہ لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں. تو جو بھی ایسا کام کرے گا، صد عن سبیل اللہ والا کام جو بھی کرے گا، تو اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گمراہ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ ان کو اچھے کاموں کی، پھر صحیح کاموں کی ان کو توفیق ہی ان سے چھین لی جاتی ہے. اور جو بھی ان کی جو کوششیں بھی کریں گے، پروپوگنڈاز کریں گے، جو اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سب کے سب وہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گی. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ روک بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین سے، ایسے لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں جو وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی ٹیک کیئر کرنا ہو، یا حاجیوں کی خدمت کرنا ہو، مہمان نوازی کرنا ہو، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک ہو، یا جو بھی وہ مذہبی نام پہ جو بھی نیکیاں کر رہے تھے اور ان کے کتنے اچھے اخلاق ہوں، یہ سب کے سب غارت ہو جائیں گے، یہ ضائع ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے دوسروں کو اس راہ سے روکنے والا کام کیا. تو ایسے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. تو ان کی ساری جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. پروپوگنڈاز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنے زیادہ ہوں، کتنے پاور کے ساتھ آئیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ سراسر حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نازل ہوا، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چاہے کوئی کسی اہل کتاب میں سے ہو پچھلی کتابوں کے اوپر، اس کو پچھلی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے ایمان کے لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رسالت کو ماننے والے ہوں۔ تو جنہوں نے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان کے گناہوں کی ان سے پوچھ نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ جو ایمان سے پہلے جن عقائد ان کے خراب تھے، جو انہوں نے گناہ کیے، وہ سب کے سب ان سے ان کی معافی کر دی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا۔ اور ان کی عادتیں بھی جو بے ایمانی میں ایمان لانے سے پہلے ان کی جو عادتیں بھی تھیں، جو خصلتیں تھیں، وہ بھی، اور ان کی سیرتیں، ان کے کردار، وہ سب کے سب اب بدل گئے۔ ایمان آنے کے بعد اب ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان ہے، اور بد کرداریوں کی جگہ اب عمل صالح ہے۔ تو اس کے بعد بھی دو مطلب ہے کہ ایک یہ کہ یہ جو بات ہے کہ ان کے حال کو درست کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کے حال کو کیسے درست کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جس برائیوں میں تھے وہ ان سے اب وہ ہجرت کر کے تو نیکیوں کی طرف آ گئے ہیں، اب ان کے اخلاق کی اور ان کے عقائد میں جو خرابیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس کمزوری میں تھے اور بے بسی اور مظلومی کی حالت میں تھے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ اس حالت سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ ظلم سہنے کی بجائے اور محکوم ہو کر رہنے کی بجائے وہ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، فریڈم ان کو ملے گی، اور مغلوب ہونے کے بجائے وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے حالات درست کرتے ہیں اگر وہ واقعی انسان وہ ایمان لے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، اور قرآن کے اوپر انسان اس طرح ایمان لے آئے، یعنی ویسا ہی اسلام اگر انسان قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے حالات بدل دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا ہی اسلام ہو کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چل کے دکھایا۔ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کی رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک فریقین کی دونوں پوزیشنوں کو بتا دیتا ہے۔ ایک فریق جو ہے وہ اس کفر کے اوپر ہی مصر ہے کہ اس نے نہیں بدلنا اپنے آپ کو، اور اس کی ساری کی ساری جو کوششیں تھیں وہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسری فریق نے جس نے حق کی پیروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات درست کر دے گا۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی یہ وہ حکم جب آیا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لڑائی حکم آنے کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بتایا گیا کہ ایک مطلب جنگی ہدایات دی جا رہی ہیں، وہ کیا کہ جب تمہاری کافروں سے مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ تم پہلے ہی سے ہی جنگ کا مقصد یہاں بتا دیا گیا کہ اصل مقصد جنگ کا ہے کہ وہ دشمن کی طاقت کو توڑنا ہے، کہ دشمن کی طاقت کو توڑنا ہے اصل مقصد، نہ کہ ایک منٹ
اوکے، تو جنگ کا اصل مقصد دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے، نہ کہ گرفتاریاں، دشمن کو گرفتار کر لینا. یعنی پہلا کام جو ہے جنگ میں وہ فائٹ کرنا، بالکل ان کو سرے سے ختم کرنا. بعد میں پھر سوچیں گے اگر کچھ لوگ قیدی بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا، لیکن جنگ کا مقصد قیدی بنانا نہیں ہے. تو پھر کہا کہ جو جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ تم خواہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو. تو اس سے یہ عام قانون نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جائے. تو جنگی قیدیوں کا یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے، یہ ہدایت ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر آپ نے قتل کرنا ہے تو وہ آپ میدان جنگ میں ہی کریں گے، ان کو لا کے قیدی کر کے، قیدی بنا کے پھر ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. بہت کم ایسی حالتوں میں الاؤڈ ہے کہ آپ ان کو کر سکتے ہیں. مثلا ایک بندہ ابن کنانہ ابن الحقیق تھا جس نے بدعہدی کی تھی، تو وہ چند اشخاص کے متعلق تھا یہ حکم کہ وہ جہاں کہیں بھی پکڑا جائے اس کو قتل کر دیا جائے. تو اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا قیدی ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ بہت زیادہ خرابی کرے گا، فساد کرے گا، اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن کہا کہ اگر قتل کرنا پڑے تو ٹارچر نہیں کرنا، سیدھی طرح قتل کر کے کیا جائے، عذاب دے کر نہ مارا جائے. تو جنگی قیدیوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر احسان کرو، یا احسان میں 4 چیزیں ہیں کہ کیا احسان کر سکتے ہیں. کہ ایک تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دوسرا یہ کہ ان کو ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے قید میں ایک کمرے میں بند کر دو اور بالکل ان کو قیدی بنا کر ساری زندگی کے لیے رکھو، بلکہ ان کو کیا کرو کہ غلام بنا کر مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں دے دیں، ان کو ایز اے غلام دے دیں. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے، وہ اسی شہر میں رہیں لیکن ٹیکس دے کر رہیں. چوتھے کہ ان کو بلا معاوضہ ہی رہا کر دیا جائے. تو فدیہ کا معاملہ کرنے کی 3 صورتیں ہیں. کہ ایک تو یہ کہ یا تو فدیہ کیسے لے سکتے ہیں کہ ایک تو ان کو مالی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. دوسرا یہ کہ رہائی کی کوئی شرط رکھی جائے، فار ایگزامپل کہ ہمارے دشمن ہمارے اتنے لوگ ہیں تو آپ اس کے بدلے میں اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ آزاد کر دیے جائیں، جیلوں سے قیدوں سے آزاد کر دیے جائیں. تو لیکن جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ان کو ٹارچر کرنا اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ان کو جیسے جو لوگ بدر کے قیدی ہوتے تھے ان کو صحابہ کرام کے گھروں میں بانٹ دیا جاتا تھا، بانٹ دیا گیا، اور ان کو ہدایت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو جن قیدیوں کو، جن انصاریوں کے گھر میں وہ قیدی ہوتے تھے وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور خود کھانا کھاتے تھے تو ان کو بھی وہی کھانا کھلاتے تھے. خود کھجوریں کھاتے تھے لیکن ان کو کھانا کھلاتے تھے، مطلب اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا تو ان کو قیدیوں کو دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے یا خود صرف کھجوریں کھا لیتے تھے. تو ایک قیدی تھا، قیدی سہیل بن عمر، تو اس کے وہ بارے میں تھا کہ وہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے دانت توڑوا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس کے دانت توڑواؤں تو اللہ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ کہ میں نبی ہوں. یعنی بالکل بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. تو قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے قید رکھنا اور ان سے جبری محنت لینا، یہ بھی اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. اور قیدیوں کے ساتھ ایک تیسری فارم یہ کہ ان کو احسان کی یہ صورت ہے کہ ان کو جزیہ لگا کر ان کو کہ وہ ٹیکس دیں اور اسی ملک میں ذمہ بن کر رہیں. تو یہ بھی ایک ان کے ساتھ، یعنی کہ قتل کرنے کی بجائے ان کو ایک ٹیکس لگا دیا جائے کہ وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن ٹیکس ان کو دینا پڑے گا، پے کرنا پڑے گا. اور چوتھی صورت احسان کی یہ ہے کہ ان کو بلا کسی معاوضے کے ہی آزاد کر دیا جائے. تو وہ ایسے دشمن پھر آپ کا کتنا ممنون رہے گا کہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی فدیے کے اس کو آزاد کر دیا جائے. ایک بہترین اس کی ایک مثال جب یمامہ کے ایک سردار تھے، سمامہ بن اسال تھے،
وہ جب قید ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبی کے وہ جب قید ہو کر آئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، ان کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے آتے تھے اس سے پوچھتے تھے کہ سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے آگے سے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایسے شخص کو قتل کر دیں گے کہ جس کا خون قیمت رکھتا ہے، یعنی بہت قیمتی خون ہے، اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے، وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آپ 3 دن جب بھی آتے پھر یہ بات پوچھتے رہتے اور وہ بھی آپ کو یہ جواب دیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کو چھوڑ دیا تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ رہا ہو کے تھے قریب کے نخلستان میں گئے اور وہاں اپنا نہا دھو کر واپس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ آج سے پہلے میرے لیے آپ کا دین، آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کے کوئی چیز مبغوض نہیں تھی، یعنی کہ مجھے بہت نفرت تھی آپ کے دین سے بھی اور آپ سے بھی، لیکن اب سے کوئی اور شخص اور کوئی اور دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ بڑھ کے محبوب نہیں ہے، یعنی آپ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کا دین بھی مجھے آج سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسٹریٹجی کیا کی، انہوں نے کہا عمرے کے لیے جب گئے قریش والوں کو نوٹس دے دیا کہ میرے ساتھ اب تم لوگوں کے ساتھ اب میں ٹریڈ نہیں کروں گا، جو بھی غلہ تمہیں یمامہ سے پہنچتا تھا وہ اب تمہیں نہیں پہنچے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ تو ایک غزوہ بنی المستلق کی ایک خاتون تھی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر سارے جو مسلمانوں کو قیدی ملے تھے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، تو اس طرح 100 خاندانوں کے آدمی رہا ہو گئے۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی قیدیوں کو، مطلب بغیر کسی فدیہ لیے، کوئی شرط کے بغیر بھی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب تنیم کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اچانک سے چھاپا مارا اور اٹیک کر دیا، تو لیکن وہ سب کے سب پکڑے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس وقت نازک موقع ہے تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی فدیے کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور مالی معاوضے کے بغیر کی مثال ایک جنگ بدر میں یہ ملتی ہے کہ کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی مالی فدیہ نہیں دے سکتا، مالی معاوضہ نہیں دے سکتا، تو مسلمانوں کے بچوں کو، انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو ان کے لیے بھی رہائی کی یہ شرط عائد کی گئی۔ اور اوکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، کہ یہ قیدیوں کی بات ہو گئی کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، قیدی بنانا نہیں ہے، جنگ کا مقصد دشمن کو ختم کرنا ہے، بتایا کہ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر باطل کو سر نگوں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ خود ہی مقابلہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر دشمن کو ختم کرتے ہیں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی فساد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک زلزلہ ان کے لیے لے آئے اور ایک طوفان آئے اور وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے، تاکہ اس کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں وہ باہر آ جائے، کہ کون مقابلہ کر سکتا ہے، کون اپنی پوری جان لڑا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اور تاکہ اس کے اندر سے جو اتنی خوبیاں ہیں، اتنی بہادری اور وہ چیزیں ایسے نکل کے سامنے آ جائیں اور سب لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دین اور یہ ہے اسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہم مسلمز اتنے بڑے آنر کی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہماری جان بھی چلی جائے، تو یہ ہے اسلام۔ تو اگر یہ نہ ہو، اس کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام کا تعارف کہاں رہ جائے۔
تو یہ ہے اسلام کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، باقی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں اسلام کو کہ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مارے جانے والے کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بندہ بیچارہ مر گیا، ہائے بس اس کا تو سب کچھ کیا کرایا، اس کا سب ملیا میٹ ہو گیا، نہیں، بلکہ قربانی تو اس باقی لوگوں کے لیے کسی شہید کی قربانی تو فائدہ مند ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے اپنے لیے ہی بھی بہت زیادہ نفع کا سودا ہے کہ کسی کی جان گئی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر گئی، کوئی شہید ہوا تو اس کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ بڑے فائدے کی، اس سے زیادہ بڑے فائدے کی بات تو کوئی ہے نہیں کہ انسان اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ مطلب رہنمائی تو کس چیز کی کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ تو فوت ہو گیا، ان کی رہنمائی ہوگی کہ وہ جنت کی راستوں کی طرف ان کو رہنمائی کی جائے گی، ان کو جنت کے راستے جنت لے کے جایا جائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ مطلب حال کیسے درست کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، اس کا حال کیسے درست ہوگا؟ شہید ہونے سے پہلے چاہے ان کے پاس بھوک تھی، جیسے غزہ میں 1 مہینے سے زیادہ ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، تو وہ ساری جو مشکلات تھیں، جو دنیا کی زندگی میں ان کو مشکلات لگ گئی تھیں، ان کے اوپر کوئی آلائش لگ گئی تھی، تو وہاں پہ اب جنت میں جا کے ان کا حال درست ہو گیا، ان کو وہاں بڑا ویلکم کیا جائے گا جنت میں، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ جو شہید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی جنت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو بالکل ان کو لگے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے قرآن میں ہمیں جس کا وعدہ کیا تھا، یہ تو وہی چیز ہے۔ ان کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوگی کہ یہ تو وہی چیز ہے۔ اب جیسے ہی دیکھیں کہ جیسے ایک شہید ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ خون میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے باڈی پارٹس الگ ہو گئے اور مطلب ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچتے ہی وہ کہیں گے کہ او اس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ پورا ہو گیا، تو ان کو وہ اتنی جانی پہچانی لگے گی وہ چیز، وہ جنت کے اس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ اور دیکھو ایسا ان کو انتظار نہیں کرایا جائے گا کہ اچھا ابھی آپ لوگ شہید ہوئے ہیں تو ابھی آپ لوگ انتظار کریں، پھر قیامت آئے گی، پہلے آپ قبر میں جائیں، پھر کب قیامت آئے گی، حساب کتاب کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت شہید جو ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو پہنچ کے جنت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگا دے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تم مدد کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، نہ ان کو اسلام پسند ہے، نہ انہیں قرآن پسند ہے، تو انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو اپنے لیے جاہلیت کو ہی پسند کیا، اپنی اخلاقی بگاڑ کو ہی ترجیح دی اور اس کو اسلام کو ناپسند کیا، تو ٹھیک ہے اب ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو بھی انہوں نے نیک کام کیے، تو اب تباہی ہی ان کا مقدر ہے، اور تباہی صرف ان کے لیے دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی ہی مقدر ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں، یعنی جس تباہی سے وہ کافر دو چار ہوئے ہیں ویسی ہی تباہی ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کے لیے صرف دنیا میں ہی تباہی کے نہیں کہ ان کے اوپر دنیا کی تباہی نہیں بلکہ آخرت کی تباہی بھی ان کے لیے ہے. یہ تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی تباہی ہے اور دنیا میں تو ہے ہی. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. یعنی کتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ایک طرف ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، چاہے وہ اکیلے ہیں، چاہے وہ کمزور ہیں، اور دوسری طرف کافروں کے لیے چاہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ سپر پاورز اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیرو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسرا جو گروہ کمزور ہے، کم تعداد میں ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں زیادہ، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے. تو ہم خود ہی بتائیں کون فتح یاب ہوا، کون فائدے میں ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی جس طرح جانور کھاتے ہیں نا، کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا ہے، اور اس رزق کے دینے والے مجھے کس نے یہ رزق دیا ہے، اور اس کو رزق کو دینے والے کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے اوپر کیا فرائض ہیں کہ میں ادا کروں جس نے مجھے رزق دیا. یہ لوگ بس کھائے جا رہے ہیں. یعنی ان کو صرف کھانے پینے سے آگے کوئی چیز، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں سوائے اپنے کھانے پینے کے اور اپنی دنیا کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا نا بہت زیادہ دکھ تھا، بہت رنج تھا. آپ جب مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے کیونکہ انہوں نے قریش نے یہ پلان بنایا تھا کہ قتل کر دیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے جوانوں کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دیں گے اور سب ایک بار کی حملہ کر دیں گے، اور تاکہ سب کی تلواروں کے اوپر آپ کا خون لگے نعوذ باللہ، اور کوئی بھی کسی ایک قبیلے کے اس میں حصے میں نہ آئے کہ انہوں نے قتل کیا. تو ورنہ اس طرح اگر کریں گے تو قریش جو ہے وہ سب قبیلوں کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس طرح آپ کو انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ دکھ تھا کہ اپنے شہر کو چھوڑنے کا. اور آپ نے کیا کہا، مدینہ کی طرف مکہ کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے مکہ تو مجھے دنیا کے تمام شہروں میں، اے مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ پیارے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سے سب سے بڑھ کر مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی وہ محبوب ہے اور مجھے بھی سب سے زیادہ تم پسند ہو. اپنے شہر مکہ کو کہہ رہے تھے اگر مشرکوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں نکلتا. اسی پر ارشاد ہوا کہ اہل مکہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نکال کر انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، حالانکہ یہ انہوں نے اپنی ہی انہوں نے ایک شامت لے آئے نکال کے. جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر حملہ کر کے تو بڑی انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کی، ان کو سارا کچھ فلیٹ کر دیا، سارے ان کی 50% گھر تباہ کر دیے. ابھی تک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا انہوں نے کمال کر دیا. یہ تو انہوں نے اپنے لیے ہی بہت بڑی ان کو اپنے لیے شامت بلا لی ہے، کیونکہ ظلم والی جو چیز ظلم سے حاصل کی جائے وہ کبھی باقی نہیں رہتی، وہ کبھی اس میں وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، کوئی ظالم اس میں رہ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بہت پیاری صورتیں ہیں کہ آیات ہیں. مثل الجنت التی، آپ دیکھیں کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں بہت پریشان ہیں، لیکن وہ لوگ ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. اور کیسی جنت ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، ان لوگوں کا پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے. دیکھیے کیا شان ہے اس جنت کی، جس میں غزہ کے بچے بھی پہنچ گئے، جس میں غزہ کے جوان بھی پہنچ گئے، بوڑھے بھی پہنچ گئے، خواتین بھی پہنچ گئیں، وہ لوگ پہنچ گئے اس جنت میں. اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں.
مما ان غیر آسن، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں. کہ غیر آسن ایسا پانی مطلب کہ جس کا نہ مزہ خراب ہو اور جس کا نہ رنگ بدلا ہوا ہو اور نہ جس کے اندر کوئی اسمیل ہو. اب دیکھیں کہ جو دریاؤں میں پانی ہوتا ہے اینڈس پہ جہاں سے ہم لے سکتے ہیں، جا کے پانی لے سکتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی موومنٹ بھی ہو تو وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ پتے وغیرہ بھی، اور اس طرح چیزیں کچھ نہ کچھ گندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ وہ پی نہیں سکتے. جو ساحل کا پانی ہوتا ہے، جو کناروں کا پانی ہوتا ہے نا، دریا کے کنارے کے اوپر جو پانی ہوتا ہے. لیکن جنت میں ایسا ہے کہ وہ غیر آسن ہوگا، غیر آسن کہ کوئی وہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، کسی چیز کی اس کے اندر گندگی نہیں ہوگی، کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوگی، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر غازہ والے وہ پانی پی رہے ہوں گے. تو پانی کی نہریں ہوں گی، بالکل کرسٹل کلیئر پانی کی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی کہ جس کے مزے میں فرق نہ آیا ہو. یعنی ویسا دودھ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسا دودھ نہیں ہوگا کہ جو جانوروں کے تھنوں سے نکالا جائے اور پھر اس کو چشموں کی صورت میں اس کو اس نہر میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہوگا بلکہ دودھ بھی چشموں سے نکل کے آ رہا ہوگا اور اس کو جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا. یعنی جو دودھ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کبھی اسمیل ہوتی ہے، کبھی اتنا کلین نہیں ہوتا جو جانور سے نکلتا ہے. تو یہ دودھ ہوگا بالکل بالکل اس کے اندر اسمیل نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوا ہوگا. اور نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. یعنی شراب بھی جو ہوتا ہے دنیا میں جیسے بنایا جاتا ہے، لوگوں کے قدموں سے روند کر نچوڑا جاتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ کوئی ایسے ان کو کشید کے نہیں، بلکہ وہ بھی چشموں کی صورت میں آ رہا ہوگا، اور بالکل چشموں کی صورت میں اور نہروں کی شکل میں وہ بہہ رہا ہوگا. اور پینے والوں کے لیے وہ مزیدار تو ہو گئی، اس کے اندر نہ کوئی اسمیل ہوگی، نہ کوئی اسمیل ہوگی، نہ وہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا، اور نہ ہی اس کے پینے کے بعد کوئی اس طرح کی انسان اول فول بکے گا، کوئی ایسی اس کو نشہ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھے. بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ جوس بھی کہہ سکتے تھے نا کہ جوسوں کی نہریں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کہا کہ شراب کی نہریں ہوں گی، کیونکہ شراب پینے سے ان کو جو دنیا کے لوگوں کو جو لذت اور جو ان کو سکون ملتا ہے، وہی سکون اور وہی لذت اس شراب سے ملے گی، لیکن ان سے ان کو نشہ نہیں ہوگا، اور وہ حلال شراب ہوگا. اور شہد کی نہریں ہوں گی. وہ کیسے ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. یعنی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیز کے پیٹ سے نکلا ہوگا، وہ والا شہد نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی چشموں کی صورت میں بہہ رہا ہوگا، نہروں میں بہے گا. اور اس کے اندر جیسے دنیا کے شہد کے اندر وہ چھتے کی تھوڑی سی گندگی کبھی بیچ میں چلی جاتی ہے. اصلی جو شہد ہوتا ہے، جو پیور ہنی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چھتے کی ٹکڑے چلے جاتے ہیں، یا پھر مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں چلی ہو جاتی ہیں. تو ویسا بھی نہیں ہوگا، بالکل کرسٹل کلیئر اصل مصفہ ہوگا، بالکل کرسٹل کلیئر ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے ان کے رب کی طرف سے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. یعنی یہ ساری جو نعمتیں ہوں گی نا، اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ان کا رب ان کو بخش دے گا. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان کی طرح، ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا؟ یعنی یہ لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کا یہ ٹھکانہ ہے، اس کے نہریں بہہ رہی ہیں شراب کی اور دودھ کی اور پانی کی اور شہد کی، اور ایک دوسرا جو ہے کہ وہ جو پانی پیے گا ایسا پانی پلایا جائے گا اس کو دوسری طرف، کہ ایسا پانی پلایا جائے گا کہ وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کی آنتیں ہی کاٹ دے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہوں گے؟ تو ایک شہید اور ایک ظلم کرنے والا، ایک کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ کفار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، قرآن سنتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ آیت میں ہے، آیت نمبر 16 کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا. یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں تو وہ سنتے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بات ہوئی ہے. تو ان کا کیونکہ ان کا دل میں نہیں بات اترتی تھی، تو بے شک ان کو کان میں کوئی چیز چلی بھی جاتی تھی تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ابھی کیا بات کر رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. یہ تھا وہ سبب جس کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات کے بس وہ غلام تھے. ان کو بس یہ خواہش وہ تو ہوتا تھا کہ وہ کس چیز کے پیچھے پڑے تھے کہ بس ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، اپنی چیزیں ان کی بس دنیا میں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اس کا بھی نقصان نہ ہو اس کا بھی نقصان نہ ہو. تو ان کو اس چیزوں سے بس ان کی فکر تھی تو صرف ان کی اپنی دنیا تھی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کی حصے کا تقوی ان کو عطا فرماتا ہے. کیا یہ لوگ اب قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائیں گی تو ان کے لیے کوئی نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع رہ جائے گا. اور قیامت کی نشانی آ چکنے کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، آخری نبی کا آ جانا قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے. تو تب ان کو یقین آئے گا، تب مانیں گے کہ اسلام جو ہے وہ حق تھا، وہ سچ تھا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی خوب واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہ اسلام نے جو ایک یہاں پہ معافی کی بات کیوں آئی کہ معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور معافی مانگو. تو اسلام نے انسان کو جو اخلاق سکھائے ہیں اس میں سے ایک اخلاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، انسان اپنی پوری کوشش کرے، اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی مار دے، لیکن کوشش خواہ اپنی آخری حد تک کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس خیال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھتے رہنا چاہیے. یہ سکھایا ہے اسلام نے. یہ ہوتا ہے ایک مومن کہ جو سارا کچھ کر کے بھی وہ یہ زوم نہیں کرتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اسے یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ جس کرنے کا مالک کا مجھ پر حق تھا وہ میں نے ادا کر سکا. اعتراف کرتا رہے کہ میں نے ابھی بھی کچھ بھی نہیں کیا، ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کہ اپنے کارناموں پر فخر کرتا رہے. اس کا فخر کا تو اس کے دل کے اندر کوئی شائبہ بھی نہ آئے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، بلکہ کیا کرتا رہے کہ میں نے حق نہیں ادا کیا، اور اس کرنے کے دوران مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف فرما دے، میری کوتاہیاں معاف فرما دے. جتنا کرنا چاہیے تھا میں نے اتنی ایفرٹ نہیں پٹ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے استغفار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم کیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کی جاتی ہے کر دی گئی تو جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کی دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے موت ان پر چھا گئی ہو. یعنی مسلمان جب بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. تو بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا کہ ان کو حکم مل جائے. بار بار پوچھتے رہتے تھے کہ ہمیں ظالموں سے جنگ لڑنے کا کب حکم ملے گا، کیوں نہیں مل جاتا اب ہمیں حکم. تو لیکن وہی جو لوگ منافقت کے ساتھ اسی مسلمانوں کے گروہ میں شامل تھے ان کا یہ حال تھا
مسلمانوں کے حال سے ان کا حال بالکل مختلف تھا. وہ کیونکہ ان کی اپنی جان، اپنے مال، اپنا گھر، وہ ان کو اسلام سے زیادہ پیارے تھے، تو وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جنگ کا حکم آتے ہی وہ ان کے لیے تو مشکل آ پڑی. تو جنگ کا حکم آتا ہی اصل میں اس لیے تھا کہ چھانٹ کر الگ کر دیا جائے، تاکہ کیونکہ جب تک ایمان والے اور منافقین جنگ کے حکم سے پہلے تھے تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. نماز یہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، منافقین بھی پڑھتے تھے. روزے بھی ان کو رکھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی. ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام، میٹھا میٹھا اسلام ان کو قبول تھا. لیکن جب ان کو وقت آیا کچھ قربان کرنے کا، اپنے مالوں کو قربان کرنے کا، اپنی جان کو قربان کرنے کا، تو اب ان کا نفاق کھل گیا. تو اب وہ جو انہوں نے ایک نمائشی قسم کا ایمان کا جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا اپنے اوپر، وہ اب اتر گیا. تو اب ان کی اصلیت سامنے آ گئی کہ یہ لوگ اوپر سے مطلب اندر سے ان کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہے کہ میری جان بچ جائے، میری کوئی چیز نہ جائے، نہ میری جان جائے، نہ میرا مال جائے. تو بس بیچ میں ہی یہ نماز روزے والا جو ہے نا، یہ میرے لیے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پھر اس وقت کھل گیا کہ جس نے لڑائی نہیں کرنی تو وہ نہیں ہے بھائی، اس کا اسلام نہیں ہے. یہ والا نماز روزوں والا پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسلام قبول نہیں ہے کہ جب آپ نہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ خود بھی لڑائی کر رہے ہیں. تو جیسے سورہ النساء میں آتا ہے کہ جب تم نے دیکھا کہ ان لوگوں کا جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا یہ حال ہے کہ انسانوں سے ایسے ڈریں کہ جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے کہ ہائے مر جائیں گے، اپنا یہ جان چلی جائے گی، گھر چلا جائے گا. جیسے ایسے ڈرے انسانوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دے دیا ہے اللہ، پہلے جیسے تھے ہم اپنی حال میں ٹھیک تھے، یہ لڑائی کیوں آ گئی، یہ 7 اکتوبر کیوں آ گیا، ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی گئی، ہمیں اپنی زندگی میں رہنے دیا جاتا، یہ والا ایونٹ ہی نہ آتا. تو یہ ایونٹ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان لیں کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے، کون سچا مومن ہے، کون اسلام کے اوپر پورا اتر رہا ہے اور کون اسلام کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. تو وہ والا پھر اسلام اللہ تعالیٰ کو تو قابل قبول نہیں ہے. تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کیا انہوں نے کبھی قرآن کے اوپر کبھی غور نہیں کیا کہ ان کو غور و فکر کرتے اس کی تعلیمات کے اوپر، ان کے معنی کے اوپر، وہ کیوں نہیں ان کے دل کے اندر جا رہا؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کر رہے نا، ان کے دلوں کے اندر وہ جا ہی نہیں رہا کہ اس کو دل کے اوپر اتاریں. ان کے دل کے اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر کے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں اوکے ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر. انہوں نے اللہ کے ان کے ساتھ یہ ایسا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا. کس کو کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں کو کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. مطلب ایمان کا اقرار کر کے وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کے لیکن اندر سے وہ کیا کر رہے تھے کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ ساز باز کر رہے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں اڈے بھی دیں گے، تمہیں یہاں سے
تمہیں تمہارے خلاف بھی نہیں بولیں گے، تمہیں اڈے بھی دیں گے، تمہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں دیں گے. ہیں وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل، لیکن وہ اسلام دشمنان اسلام کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. جو لوگ ایسے باتیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، بڑی مسندوں کے اوپر اور بڑے کنگ شپ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو لے جائیں گے. انہوں نے کیا جان نہیں دینی کہ یہ کام کر کے اسلام کے ساتھ غداری کر کے، تو ان کو کیا، ان کے ساتھ جیسے جب فرشتے آئیں گے تو کیا ان کی روحیں بہت عزت کے ساتھ قبض کی جائیں گی کہ آپ بادشاہ تھے یا آپ بہت بڑے عہدے پر تھے؟ بلکہ نہیں، ان کے ساتھ جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی تو فرشتے ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوں گے، پیٹھوں پر ان کے اوپر مار رہے ہوں گے کہ چلو اب یہاں سے. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ناپسند کیا. اسی بنا پر اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کیے، جو ساری ان کی نیکیاں تھیں، جو نماز پڑھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، جو بھی باقی جو نیکیاں انہوں نے کرتے رہے تھے، وہ اس بنا پر ضائع ہو گئیں کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی، دین کے ساتھ غداری کی، صرف اپنے مفادات کی وجہ سے. دشمنان دین کے ساتھ مل گئے، وہ ان کے ساتھ جا بیٹھے اور ان کی مدد کی، اور یہ کہ مسلمانوں کی مدد نہیں کی. اللہ نے جب جہاد کا موقع دیا تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے کہ کہیں کوئی میزائل ہمارے اوپر، ہمارے سٹیز کے اوپر نہ آ جائے، ہمیں نہ مار دیا جائے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے بچا تو لیا اپنے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، چاہے وہ نماز تھیں، چاہے وہ جتنی بھی نیکیاں تھیں، نمازیں پڑھتے تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے. کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ظاہر ہوگا. قیامت تو آئے گی، ان کے ایک ایک منافقت ان کے چہروں کے اوپر ہوگی جو ہم سب دیکھیں گے. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو کہ ان کے اندر اتنی منافقت تھی. مگر ان کے انداز کلام سے تو تم جان ہی لوگے. ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ تو منافقت ہی والی باتیں ہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون ہے. جن لوگوں نے کفر کیا تو اچھا، یہ جو ہے نا، پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ چھانٹ ہو جائے نا کہ کون جو ہے وہ صرف منہ سے کہہ رہا تھا اور کون واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر مجاہد ہے، ثابت قدم ہے، اور اس کی جان بھی چلے جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان کا راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. یعنی جن کاموں کو اپنے نزدیک کو بڑی نیکی سمجھ کے کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا ان کو آخرت میں. اور یا پھر ان کی جو تدبیریں تھیں، جو ان کی پلاننگ تھی، جو پروپوگینڈاز تھے، اور جو وہ ٹیکنالوجی لے کر آئے، جو کس طرح وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی پاور لے کر آئے، وہ سب کے سب جو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل خیر نہیں رہتا کہ اس کے اوپر کوئی اجر پایا جائے، بلکہ وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے. کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی اور
بہت چند سو مہاجرین اور انصار کی ایک چھوٹی سی جماعت، تو وہ اب یہ اپنے دشمن سے درخواست کرنے لگو کہ تم ہم سے لڑائی نہ کرو، اور اپنے آپ کو انسان مسلمان کمزور دکھا کے صلح کرنے کی کوشش کریں، تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کہا کہ صلح نہیں کرنی، جب تم کمزور ہو تو کبھی بھی صلح نہیں کرنی، صلح کا اظہار نہیں کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اس سے دشمن زیادہ دلیر ہو جائے گا۔ پہلے مسلمان کو اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہیے، اس کے بعد صلح کی بات کرنی چاہیے، تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کمزوری میں انسان کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کمزوری میں مسلمان صلح کی درخواست کرنے لگ جائے اپنے دشمن سے، وہ تو پھر ان کو دشمن اور ان کو کمزور سمجھ کے ان کے اوپر اور غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، جو بھی تم کوشش کرو گے، جو بھی تم محنت کرو گے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ایک طرف اللہ ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ ہیں جو پوری سپر پاورز ہیں اور اپنی ہر طرح کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ زیرو ہے، تو کون فتح یاب ہوگا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تم کو اجر دے گا اور تمہارے مال سے کچھ نہیں مانگے گا، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ بس چند روزہ دل کا بہلاوا ہے۔ یہاں کی کوئی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، یہاں کی کوئی ناکامی نہیں ہے، یا یہاں کی ناکامی کی کوئی اہمیت ہو، یہاں کی کامیابی کی کوئی اہمیت ہو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے جس کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر کہیں وہ تم سے تمہارے مال مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے مانگا بھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اپنا پورا گھر دے دو، پوری جائیداد دے دو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تم سے مانگ لیتا تو پھر تمہاری کھوٹ سامنے آ جاتی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا سا ڈیمانڈ کی ہے، دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم لوگوں میں سے کچھ لوگ بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو، یعنی وہ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سے۔ اگر وہ تمہارے لیے تمہیں خرچ کرنے کو کہتا ہے تو اپنے لیے نہیں کہتا بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتا ہے۔ اور اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا ڈیمانڈ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ اس سے تمہاری اپنی کمزوریاں سامنے آ جائیں دنیا کی محبت کی، بس اب ہمارا سارا کا سارا مال ہی چلا گیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈزنٹ میٹر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ تم نہیں تیار ہوتے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری اگلی جنریشن آ جائے گی یا کوئی اور لوگ آ جائیں گے جو اس کے دین کا کام کریں گے، جو اس کے دین کو سر بلند کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔